تو یہ عیب نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ تو عین ممکن ہے ابد العابدین دہر الداہرین، ایک لمبا زمانہ سزا کا گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ دے چلو میں چلو، چھٹی کرو، ختم۔ اس ختم میں بھی پھر دو باتیں، ایک یہ ہے کہ اللہ ویسے ہی ختم کر دے گا، جہنم بما اہل جہنم ختم فنا، اور ایک یہ ہے کہ جہنم ختم کر کے ان کو نکال لے گا، چلو بھائی تسی بھی جاؤ۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے نا، پھر بھی اتنی جگہ خالی رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا جس کو وہاں آباد کرے گا۔ تو یہ کچھ 40-50 دلائل انہوں نے اس پہ جمع کیے ہیں کہ جہنم ایک دن اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ یہ ساری باتیں کیسے، کس وجہ سے علماء کے ذہنوں میں ابھریں؟ اللہ کی ذات سے حسن ظن پر، اچھی امید رکھتے ہوئے۔ اگرچہ سری حدیثیں آیات وہی ہیں جو ہم بھی اسی کے قائل ہیں، میں تمہیں علمی لحاظ سے خبر دے رہا ہوں کہ یہ بھی ہے، تم دیکھ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آخر میں ابن القیم نے کیا لکھا ہے، اپنا عقیدہ کیا بتایا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رجحان اسی طرف تھا، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے پابند رکھا جمہور کا، کہا کہ اگر میری رائے پوچھتے ہو تو میں اپنی رائے کو اللہ کی مشیت کے سپرد کرتا ہوں، جو اس نے کہا تھا الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، میں اپنی رائے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ ان کے اندر میں بھی یہ کسک کہیں نہ کہیں تھی کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ اللہ اسے ختم ہی کر دے۔ تو عقیدہ پڑھنے سے پہلے تم مزاج اسلام سمجھو کیا ہے، کہ تم اپنے عقیدے پہ شکر کرو کہ اللہ نے مجھے اہل السنت والجماعہ، ہمیں جماعت کے ساتھ جوڑا، سنت کے ساتھ جوڑا، فضل عظیم ہے۔ سوات میں جماعت تھی تو ہمارے چودھری حشمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب تک وہ زندہ رہے ہماری جماعت کے خزانچی وہ ہوا کرتے تھے، ہماری ذمہ دار جماعت۔ احمد پور شرقیہ کے امیر تھے، ان کے انتقال کے بعد پھر ہر مہینے بدل جاتا بھی یہ پیسے سنبھالے، جب تک وہ زندہ تھے نا تو سارا حساب انہیں کا، وہ کہتے ہاں جی مول صاحب اے تھوڑے 50 روپے تے 4 آنے باقی بچے تسی لے لو، 4 آنے بھی واپس کرتے۔ 1988 میں تو سستا دور تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میں وہ سوات، یہ کیا نام ہے اس کا، ان کا منگورا، میں وہ گشت میں گئے تو ایک جگہ سے گزرے تو رات کو واپسی ہو رہی تھی مسجد میں، تو ایک لڑکا لائٹ، وہ گلی کی لائٹ کے نیچے کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا، تو یہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس سے بات شروع کر دی، اس نے بات سنی، سنتا رہا، پھر کہنے لگا مولوی صاحب میں ہندو ہوں، میں ہندو ہوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کا دین سچا ہے، لیکن میں اپنے دین کو چھوڑوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور مسلمان مجھے قبول نہیں کریں گے، تو میں بیچ میں معلق ہو جاؤں گا، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک صراط مستقیم پر، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور اہدنا الصراط المستقیم، لام کی صلہ کے ساتھ، الہ کے صلہ کے ساتھ براہ راست
ہر جگہ اس کا مطلب بڑے خوبصورت انداز میں بدلتا ہے. آخر تک اللہ چلائے رکھے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ کہ ہمیں اس پر کھڑا بھی کر دے، چلا بھی دے، اور چلاتا 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 اپنے تک پہنچا دے عافیت کے ساتھ. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل السنت والجماعہ بنایا ہے. اب جتنے فرق ضالہ ہیں یا جتنے فرق باطلہ ہیں، ان کے بارے میں ہمدردی رکھو، نرم گوشہ رکھو. ابو بکر کو گالیاں دینے سے ان کے مقام میں کوئی بلندی نہیں، کمی نہیں آئے گی. لوم الخفاش لا يعیب الشمس. میں نے تو نفت العرب پڑھی تھی، آج سے کوئی کب پڑھی تھی؟ 74 میں پڑھی تھی. 75 لگا لو، کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال. تم اس کا جا کے خطبہ دیکھنا، اس میں یہ لفظ آئے گا کہیں نہ کہیں. ہیں لوم الخفاش لا يضر الشمس. میرے ذہن میں لا يعیب، میں نے کہا لوم الخفاش لا يعیب الشمس لا يضر الشمس. سارا جہان ابو بکر و عمر کو برا کہے تو کیا ان کے چمکتے آفتاب و مہتاب میں کوئی کمی آ جائے؟ برباد تو یہ بدبخت ہو جائیں، یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں. چمگادڑ کے سورج کو برا بھلا کہنے سے اس کی روشنی میں کیا کمی آتی؟ تو جتنے فرق ضالہ اور باطلہ، ان کے لیے ہمدردی رکھو، ہمدردی. تحقیق کرو حق کی تلاش کے لحاظ سے، نہ کہ ان کو مردود کرنے اور ان کو رگیدنے اور ان سے نفرت کرنے کے عنوان سے. تحقیق ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ میانہ روی اور اعتدال بھی ضروری ہے. ابن عباس سے کسی نے کہا معاویہ بن ابی سفیان تو 1 وتر پڑھتا ہے، تم تو 3 پڑھتے ہو. سن رہے ہو؟ ہم 3 پڑھتے ہیں. اچھا، یہ وتر کی تیسری رکعت جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں قرات بالجہر ہوتی ہے نا؟ کیوں قرات بالجہر کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ تمام نمازوں میں تیسری رکعت میں سرن قرات ہوتی ہے، وتر کی تیسری رکعت میں قرات بالجہر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ، علیحدہ رکعت ہے وہ. تو چونکہ اللہ کے نبی سے جو اقوال منقول ہیں وہ دونوں کی گنجائش رکھتے ہیں، دونوں کی پوری پوری گنجائش ہے. کٹھے کی بھی دلالت ہے، الگ کی بھی دلالت ہے. تو اب ہم صرف اس کو کٹھے پر ہی زور لگاتے رہیں کہ الگ ہے ہی نہیں، تو حرمین میں کیا کرو گے جا کر؟ وہاں کتنے حنفی بے وقوف دیکھے جو وتر کی نماز ہوتی ہے تو الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے حنفی ہیں جی ساڑی نہ دے مگر ہوندی کوئی ایسے پاگل. یہ عوام الناس کرتے تو چلو کوئی گلہ نہ تھا، علماء کرتے ہیں جا کر. یہ علماء سے مراد محقق نہیں، یہ تیرے میرے جیسے علماء جن پر لفظ عالم کا لیبل لگ گیا. ابن عباس تو 3 کہتا ہے، معاویہ تو 1 پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا دعہ انہ فقیہ. چل بھائی مناظرہ ختم ہو گیا. کیا کہا؟ دعہ انہ فقیہ. چھوڑو میاں، وہ بھی فقیہ ہے، وہ بھی فقیہ ہے. حرم میں یہ ہوتا ہے ایک دن وہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں ایک ہی سلام کے ساتھ، کیونکہ ان کی تحقیق یہ ہے 2 الگ 1 الگ. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں وہی کرتے ہیں، 2 الگ پڑھتے ہیں 1 الگ پڑھتے ہیں. اور مثل اول میں ہماری تو اثر ہوتی نہیں، وہ سارا جہان اثر وہیں پڑتا ہے، سارے کے سارے وہیں اثر پڑ رہے ہیں. وہی نا،
جی یعنی صاحبین کا قول ہے نا مثل، بلکہ مجھے ہاں کس نے بتایا تھا، مفتی انہوں نے مفتی جمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے فیصل آباد، دکھایا تھا مجھے جمع بین الصلاتین میں ایک قول امام ابو حنیفہ کا بھی دکھایا تھا، جمع حقیقی کا میں ایک قول ہے، فتویٰ نہیں، قول بتا رہا ہوں، قول فتویٰ نہیں، ایک قول بتایا تو گنجائش ہوتی ہے، جب جہاں علماء کے اقوال مختلف ہو جائیں تو وہاں گنجائش نکل آتی، جیسے دیکھو ہم نے گنجائش پہ عمل کیا کہ اگر ہم وقت پہ اثر پڑتے تو شکل ہی نہ تھی تو ہم نے جمع حقیقی کی، وقت پہ مغرب پڑھتے تو کوئی جگہ نہیں تھی تو پھر ہم نے مغرب عشاء جمع حقیقی کی، اور دونوں میں نے محقق لوگ تھے جنہوں نے کروائی، ادھر مولانا سعید خان صاحب تھے، ادھر مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جہاں علماء میں اختلاف ہو وہاں گنجائش ہوتی ہے، وہاں گنجائش نکل آتی ہے۔ تو تین تو وہاں میں مثل اول ہم سارے وہاں عصر کی نماز مثل اول کے بعد ہم پڑھتے ہیں سارے کے سارے جاتے ہیں، وہ نہیں لوٹ آتے ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ اس کو سمجھو بھی صحیح، عقائد کو پڑھو بھی صحیح، لیکن اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ مانند سحر، مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے۔ کیا کروں اب، پڑھنا ہی بھول گئے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک دریچہ کھلتا ہے تھوڑا سا پھر بند ہو جاتا ہے۔ وہ دامن و افلاق سے ہم آغوش ولیکن، وہ دامن و کوہسار سے ہم آغوش ولیکن، ہاتھوں سے تیرا دامن افلاق نہ چھوٹے۔ یہ اقبال کی شاعری، پڑھا کرو اقبال کی شاعری بھی بڑی زبردست شاعری، بڑی زبردست شاعری۔ تم فضول ایسے یاد کرتے رہتے الٹی سیدھی، اگر شاعری کا ذوق ہو تو اقبال پڑھو، اور ہماری سرائکی کا اقبال ہیں خواجہ غلام فرید، کیا کمالات، زبردست شاعری ہے سرائکی میں، الہامی شاعر تھے سرائکی زبان، ویسے بھی اہل اللہ میں سے تھے۔ نواب بہاولپور ان کا مرید تھا، نواب بہاولپور ان کا مرید تھا۔ اس وقت ہندوستان کی سب سے مضبوط ریاست تھی ریاست بہاولپور، لیکن اتنے بڑے بادشاہ کا پیر ہو کر بھی ویسے چٹائی پر ہی ساری زندگی گزار گیا۔ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، سحر آتی ہے نا، صحن گلستان میں آتی ہے، لیکن وہ اس طرح آتی ہے کہ شبنم کے خوبصورت مسکراتے موتی جو کلیوں پہ بیٹھے کلکاریاں بھر رہے ہوتے ہیں، اس خوبصورت انداز سے آتی ہے کہ شبنم کا ایک قطرہ بھی اس سے ٹوٹتا نہیں، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے۔ اس کائنات اور اس دھرتی اور اس انسانی بستی میں اس طرح داخل ہو، اس طرح چلو کہ جیسے سحر آتی ہے اور اس کے پاؤں تلے شبنم بھی نہیں ٹوٹ پاتی، تم بھی ایسے چلو کہ کسی کے دل کے توڑنے والے نہ بننا، کہ دل بھی شبنم کے قطرے کی طرح شفاف ہوتا ہے،
اور شبنم کے قطرے کی طرح نازک اور حساس ہوتا ہے، پھونک بھی مارو گے تو مر جائے گا، اڑ کے نیچے چلا جائے گا، گر جائے گا، اپنا وجود ہی مٹا دے گا۔ تو تحقیق کی دنیا پرخار دنیا ہے، یہاں جیسے آپ فرمائے نہیں چلتا، یہاں اپنے سوال اعتراض کھل کے کہو، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ کوئی خلاف ادب نہیں ہے۔ یہ تحقیق کی دنیا میں جو ذہن میں آتا ہے سمجھو، جو ذہن میں آتا ہے پوچھو، دیکھو۔ تو تحقیق کی دنیا میں یہ کرنا، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، کسی کے خلاف تمہاری تحقیق چلی جائے تو کہیں اس کو رگڑا نہ دے دیا، کہیں اس پر رندہ نہ پھیر دینا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، اور پھر اس سے اگلا احسان یہ ہے کہ ساتھ صحیح العمل بھی بنا دو۔ تم سارے خوش قسمت ترین بچے ہو کہ تمہارے ساتھ طلب العلم کی نسبت لگی، کتنی بڑی نسبت کہ تم دنیا میں سب سے طاقتور مضافل ہے، سب سے اس سے بڑا طاقتور مضافل ہے دنیا میں کوئی نہیں، طالب العلم۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور مضافل ہے، ہمیشہ مضاف میں طاقت مضافلے کی وجہ سے آتی ہے۔ مضاف تو خود نکرہ ہوتا ہے، اس کو جو معرفت ملتی ہے مضافلے کی وجہ سے ملتی ہے۔ جتنا طاقتور مضافلے ہوگا اتنا طاقتور مضاف ہو جائے گا۔ تو تمہارا جو مضافلے ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور نسبت پورے جہان میں کسی کے پاس کوئی نہیں۔ طالب العلم، گویا تم طالب المولا ہو، وہ تو نا مخدوم طالب المولا، اس کے کیسا پیارا نام رکھا تھا اس کے ماں باپ نے، طالب المولا۔ جب ارباب غلام رحیم صاحب نے میرا بیان کروایا نا سندھ ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس، تو ان کا گورنر بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، عشرت العباد، عشرت العباد۔ میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو بھائی، میں وزیر اعلیٰ کا دوست ہوں، خوش آمدی نہیں ہوں، درباری نہیں ہوں، دوست ہوں، ان سے ہماری دوستی 10 سال پہلے کی ہے، وزیر تو یہ آج بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں ٹکٹ بھیجتا ہوں، تو میں نے کہا جو حکومت مقروض ہو میں اس کا ٹکٹ پہ نہیں ہوں گا، میں اپنے ٹکٹ پہ آؤں گا، اپنے ٹکٹ پہ جاؤں گا، تم تو مقروض لوگ ہو، تم میرا ٹکٹ کیوں بھرتے ہو؟ تو پھر میں نے تھوڑی سی اس کی تعریف کی کہ بھائی یہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ بہت دیانتدار آدمی ہے، ظالم نہیں ہے، تمہارے لیے یہ اپنے اقتدار کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ باقی تمہارے گورنر صاحب ہیں، میں ان کو نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے کیسے ہیں، لیکن ان کا نام مجھے بڑا پسند ہے، عشرت العباد، لوگوں کی راحت، لوگوں کی راحت۔ میں نے کہا اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگوں کی راحت ہیں یا زحمت ہیں، لیکن ان کے ماں باپ نے ان کا نام بڑا پیارا رکھا ہے، عشرت العباد۔ میں ان کے ماں باپ کو داد دیتا ہوں جنہوں نے ایسا خوبصورت نام رکھا ہے، عشرت العباد، لوگوں کی راحت۔ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا میں نے آپ کا بیان گورنر ہاؤس میں کروایا، وہ 2-3 دفعہ اس کا پیغام آ چکا ہے، لیکن پھر وہ مجھے تبلیغ والے پڑ گئے کہ یہ تو کیا نئے چکر شروع کر دی، حکومت میں جا کے بیان شروع کر دیے۔ میں نے کہا پھر میں کنی کترا آ گیا، میں نے کہا تمہیں ناراض نہیں کر سکتا، اپنے ساتھیوں کو ناراض کر کے کام کرنا کوئی کام نہیں ہوتا، تھوڑا ہو اپنے ساتھیوں کی کیا کہتے ہیں موافقت سے اس میں برکت ہوئی۔ یہ بھی زندگی کے باتوں میں بات آ گئی، یہ بھی یاد رکھنا، جن لوگوں کے ساتھ چلو نا ان کی محبتیں لے کے چلو، ان کی نفرتیں لے کے نہ چلو، چاہے تھوڑا ہی کام ہو محبت اور پیار سے ہو زیادہ لگے۔ میں جب رائمنڈ میں تھا نا تو سارا دن انتظامی کاموں میں لگتے تھے، تو کوئی دعوت دینے کا موقع نہیں ملتا تھا اور انفرادی ترغیب کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، تو میں رات کو نا پھر ارموں کا حلقہ لگاتا تھا، تو وہ جنت کے تذکرے اور صحابہ کے، تو وہ ایک ایسا 12 بج جاتے تھے نا، مجھے پتہ چلتا تھا نا، سننے والوں کو پتہ چلتا تھا،
تو انہوں نے دوسروں نے شکایت کرنا شروع کر دی، باجد صاحب نے یہ ہلکے لگاتا ہے، 12 بجے تک پھر صبح کے بیان میں سوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بیان کرنے والا بھی سوتا ہے، دوسرے تو کٹھے کام ہوتا ہے لیکن وہ کہنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے بات کو پیش کرنے کا کہ بیان میں لوگ سوتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کو اس کو رات کو ہلکا نہیں لگانا چاہیے۔ میں نے ان کی سنی انسنی گالی میں نے لگا، مجھے اپنا بھی نفع ہے اور لوگوں کو بھی نفع ہے۔ تو پھر مولانا احسان صاحب نے مجھے ایک دن بلایا، کبھی تم یہ ہلکا نہ لگایا کر، اس میں نفع ہے، ہمارا اپنا سبق بھی تازہ ہوتا ہے، جو آتے ہیں ان کی بھی ذہن سازی ہوتی ہے کہ بھائی سارے ساتھیوں کو ہم نوا بنا کے چلنے میں زیادہ عافیت ہے، پھر چاہے تھوڑا بھی کام ہو تو برکت، زیادہ ہو اور ساتھیوں کے دل پھٹیں اس میں برکت نہیں۔ میں اچھا آج کے بعد ہلکا نہیں لگے گا، چھوڑ دی۔ تو آگے پتہ نہیں زندگی کن کن صحراؤں سے گزرے، وادیوں سے گزرے، چٹانوں سے ٹکرائے، گلستان سے گزرے، آگے کیا پتہ تمہیں تمہارے نصیب۔ لیکن کبھی لوگوں کی محبت سے مستغنی نہ بننا، لوگوں کی ہم نوا، حق کے اندر بننا، اس سے کبھی مستغنی نہ بننا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ نبیوں نے دعا کی تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ تو خیر بہت سی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، عقائد کے پڑھنے سے پہلے یہ تمہیدی چیزیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ تمہارے دل میں اتر جائیں اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہ اتریں تو اس میں میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں جانبداری سے بتا رہا ہوں کہ حق یہی ہے کہ اہل حق غیر اہل حق کے بارے میں نرم گوشہ۔ اگر فرض کرو شیعہ بالکل کافر ہے، ٹھیک ہے کافر ہے، تو کیا ان کے لیے ہمدردی روا نہیں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں؟ بریلوی مشرک ہو گئے، کیا ان کے لیے یہ ہمدردی روا نہیں ہے کہ یہ جنت، یہ اس سے بچ کر جنت میں چلے جائیں؟ مودودیت بقول آج کے ہمارے مصنفین خطیبین حضرات کے بالکل گمراہ فرقہ ہے، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ اللہ کرے یہ توبہ کر کے جنت میں چلی جائے؟ تو ان کی خطائیں اور غلطیاں تحقیقی انداز میں پڑھو، منبر سے مت بیان کرو۔ جیسے اس بچے نے کہا تھا کہ اگر علماء منبر سے بیان نہ کرتے تو عوام کو کیسے پتہ چلتا؟ تم اس مفروضے کو ایک طرف رکھو اور اس کے بیان کرنے کے بعد جو نتائج آئے ان کو سامنے رکھو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مفروضہ کتنا غلط ثابت ہوا کہ بتانے سے آگ اور بھڑک اٹھی بجائے وہ بجھنے کی۔ کہ تم لوگ تو تھے ایک جراح اور طبیب کی طرح کہ تمہارے پاس مرہم ہے، طبیب ہی متنفر ہو جائے مریض سے جب تمہارے اندر میں باطل فرقوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہوگی تو ان کی ہدایت کا سامان کون کرے گا؟ ان کو ہدایت پہ کون لانے کی کوشش کون کرے گا؟ اگر اللہ کے نبی اپنے خلاف گالیاں سن کر ان کو دعوت دینے چھوڑ دیتے، اگر یہ سپاہ صحابہ کا نہ کھڑا ہوتا نا احمقانہ طرز، مخالفت شدت تو تبلیغ کے کام ان کو بہا کے لے گیا تھا، یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ ہی آ رہے تھے ہمارے ساتھ، جن پوری کی پوری جماعت کی شکل میں ہمارا ساتھ نے چلنا شروع کر دیا تھا، گروہ کے گروہ ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ کہ جب یہ تعصب بڑھا، نفرت بڑھی، پیچھے ہٹتے گئے۔ ان میں بھی تو متعصب لوگ ہیں، پھر اس کو بھڑکاتے رہتے ہیں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب بڑے عظیم آدمی، آج کے علماء بڑے عظیم آدمی، بڑے محقق آدمی۔ وہ یاد رکھنا، محقق وہی بنے گا جو آفاق میں سفر کرے گا، جو سفر نہیں کرے گا وہ بے شک 100% اس کا امکان ہے
وہ تعلق معلّہ میں بہت اونچا ہوگا، لیکن اس کی وسعت نظر کوئی نہ ہوگی۔ جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے ہیں تو عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے جنگی امور میں کبھی بھی ہماری رائے کے خلاف نہ کیا، ابو بکر اور عمر پر بھی ہمیں ترجیح دی جاتی تھی۔ حالانکہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کی کیا حیثیت ہے ابو بکر اور عمر کے مقابلے مرتبے کے لحاظ سے، لیکن فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کے نبی نے ہم دونوں کی رائے سے کسی کی رائے کو فوقیت نہ دی، چونکہ یہ لوگ انی انا ابن حرب، وہ کہا کرتے تھے انی انا ابن حرب، ہم تو جنگوں کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے ان پر اس علم کا فیضان کیا تھا ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے، تو جنگی امور میں ہمیشہ ان کی رائے کو اللہ کے نبی فوقیت دیا کرتے تھے۔ تو مولانا زاہد الراشدی صاحب بڑے محقق آدمی ہیں، عالم پھرے ہیں، عالم میں پھرتے رہتے ہیں، وسعت نظر بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ یہ چیز تمہارے لیے ایک بنیاد بنے گی، بنیاد بنا لو گے، اس کا نفع اٹھاؤ گے، اس کے بعد تحقیق کرو، چپ کرو۔ لیکن جیسے مریض ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے نا، ایک مریض آتا ہے نا تو بالکل مر رہا ہے یا اس کی کوشش ہوتی ہے بچ جائے، کسی طرح بچ جائے، اس کی آخری دم تک کوشش ہوتی ہے بچ جائے۔ جب سانس ہارتا ہے اور اعضاء و جوارح دغا دینے پر آتے ہیں تو پھر وہ مصنوعی طور پر اس پر سوار کر دیتے ہیں مشینوں کو، دل کو دھڑکاتے ہیں، پھیپھڑوں کو چلاتے ہیں، خون کو دوڑاتے ہیں کہ کسی طرح سانس بحال رہے اور زندگی چند دن اور بڑھ جائے۔ یہ ڈاکٹر کا مزاج ہے۔ اگر یہ مزاج، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ ڈاکٹری میں انتہائی کامیاب ڈاکٹر ہے اور بڑے بڑے پروفیسروں سے زیادہ اس کی پریکٹس چلتی ہے۔ میں آتا ہوں نا تو سائلوں سے میرا ڈیرا بھر جاتا ہے، جب وہ چھوٹا بھائی آتا ہے تو مریضوں سے ڈیرا بھر جاتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے، اور ہے تو وہ دل کا مریض، لیکن وہ اس کی اللہ نے محبت دل میں ڈال دی ہے تو ہر قسم کا مریض آ رہا ہے۔ ہمدردی اس کی، وہ مریض سے اتنا ہمدرد ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کو اپنی ڈاکٹری سے کبھی بھی پیسہ کمانے کا لالچ نہیں ہو کہ میں پیسہ کماؤں۔ حالانکہ عام طور پہ ڈاکٹر ایسے ظالم بن چکے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب ایک عظیم انسان ہے ڈاکٹری کے میدان میں، میو ہسپتال کا وہ انچارج ہے، اس نے ہسپتال کو سارے کو حکومت کے جو پیسے تھے اسی سے سب کو دوائیں مفت ملنا شروع ہو گئیں۔ ان 1800 اور کچھ میں یہ ہسپتال 1890 سے لے کر آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے مریضوں کو دوائی مفت مل رہی ہے۔ وہیں ایک وارڈ ہے ہڈی وارڈ، اس کا پروفیسر تعاون نہیں کر رہا، جب تک پروفیسر تعاون نہ کرے آگے بات نہیں چلتی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں نہیں تعاون کر رہا؟ کہا وہ انسان نہیں بھیڑیا ہے، ایک پلیٹ ہڈی ٹوٹ جائے نا اندر ایک پلیٹ ڈالتے ہیں، کہ وہ پلیٹ 800 روپے کی ہے، باہر اس کے آدمی اس پلیٹ کو 18,000 میں بیچ رہے، آدھا نفع دکان والا، آدھا اس کا، 800 کی پلیٹ 18,000 میں۔ یہ بھی ڈاکٹر ہے اور فیاض رانجھا بھی ڈاکٹر ہے، جس نے حکومت کے پیسے کو اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کیا، ایک ایک مریض کا علاج مفت ہو رہا ہے، آپریشن مفت ہو رہے ہیں، دوائیں مفت جا رہی ہیں۔ ہمدردی اور خیر خواہی مریض کے لیے ڈاکٹر کی شان ہے، گمراہوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی یہ اہل علم کی شان ہے۔ تمہارے سینوں میں نفرت ہو، غیظ و غضب ہو تو یاد رکھنا تم آخرت میں ہارے ہوئے ہو، تمہاری چیزوں کی قیمت تھوڑی لگے گی، قیمت کم پڑے گی۔ تو نبوت والے مزاج کے ساتھ تم ان سارے باطل فرقوں کے ساتھ معاملہ کرو، دردی ہو، شفقت ہو،
تو یہ چیزیں دیکھو، یہ ٹیلی پیتھی کا ایک علم ہے کہ انسانی جذبات سفر کرتے ہیں، انسانی احساسات اور جذبات سفر کرتے ہیں. جب تمہارے اندر ہمدردی کے جذبات ہوں گے نا تو خود بخود تمہارے قریب آنا شروع ہو، قریب آنا شروع ہو. تو قریب آنے کھانے وال کے ساتھ ایک گاؤں وہاں ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہا جی میں شیعہ تھا، آپ کی کیسٹ میں نے توبہ ہے. اب میرے ماں باپ میں ان کے امام باڑے کا خادم تھا، اور جو گھوڑا نکلتا ہے گھوڑے کا خادم، امام باڑے کا خادم. تو اب مجھے انہوں نے پیسے کی بھی پیشکش کی،